sorry, liyansur, liyansura, liyansuru, litansur, litansura, liyansurna, litansur. نہیں عنصر لینصر لینصرا لینصرو لتنصر لتنصرا لینصرنا انصر انصرا انصرو انصری انصرا انصرنا لانصر لننصر جی سر دوبارہ میں یہ سنا رہی ہوں. ہاں لینصر لینصرا لینصرو لتنصر لتنصرا لینصرنا لتنصر لتنصرا انصر 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 انصرا انصرو انصری انصرا انصرنا 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 لانصر لننصر. چلیں تھوڑی محنت کیجئے جی. اور کوئی سنائے گا جو سنے وہ جو سنائے وہ ہینڈ ریس کرے. جی مبشر بھائی. جی حضرت مصدر دیجیے حضرت، کون سے مصدر سے سنا؟ قعد یقعد. جی بسم اللہ. قعد قعد قعدو قعدت قعدتا قعدنا قعدتا قعدتم قعدتما قعدتم قعدتی قعدتما قعدتم قعدتا قعدتا قعدنا قعدتا قعدتما قعدتم قعدتے قعدتما قعدتن قعدتو قعدنا. ٹھیک ہے نا جی؟ جی حضرت جی 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 حضرت پھر سے سناتا ہوں. قعد قعد قعدو قعدت قعدتا قعدنا قعدتا قعدتما. قعدتا جو ہے نا اس کو دال کو تا کر کے تا کو تا میں ملا دو، یعنی ادغام کر دو. قعدتا قعدتا قعدتما قعدتم قعدتی قعدتما قعدتن قعدتو قعدنا قعدتو قعدنا قعدا قعدا قعدو قعدت قعدتا قعدنا قعدتا قعدتما قعدتم قعدتی قعدتما قعدتن قعدتو قعدنا. قعدا یقعدو یقعدو یقعدانی یقعدونا تقعدو تقعدانی یقعدنا تقعدو تقعدانی تقعدونا تقعدینا تقعدانی تقعدنا اقعدو نقعدو. اب جی مجبور اس کی یقعدو یقعدانی یقعدونا تقعدو تقعدانی یقعدنا تقعدو تقعدانی تقعدونا تقعدانی تقعدونا تقعدونا تقعدانی تقعدانی تقعدینا تقعدانی تقعدنا اقعدو نقعدو. جی حضرت اب آ جائے گا حضرت اس میں فائل قائدن قائدن قائدانی قائدونا قائدتن قائدتانی قائداتن اسم مفعول. نقعودن نقعودانی نقعودونا نقعودتن نقعودتانی نقعوداتن فعل جہد. لم یقعد لم یقعد لم یقعدا لم یقعدو لم تقعد لم تقعدا لم یقعدنا لم تقعد لم تقعدا لم تقعدو لم تقعدی لم تقعدا لم تقعدنا لم اقعد لم اقعد لم نقعد. مجہول جہد مجہول. لم یقعد لم یقعد لم یقعدا لم یقعدو لم یقعد لم یقعدا لم یقعدو لم یقعدو لم تقعد لم تقعدا لم یقعدنا لم تقعد لم تقعدا لم تقعدو لم تقعدی لم تقعدا لم تقعدنا لم اقعد لم نقعد. اب جگہ حضرت نفی فعل نفی. یہ جگہ لا 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 یقعدو لا یقعدونا لا یقعدان لا یقعدو لا یقعدانی لا یقعدونا لا تقعدو لا تقعدانی لا یقعدنا لا تقعدو لا تقعدانی لا تقعدونا لا تقعدینا لا تقعدانی لا تقعدنا لا اقعدو لا نقعدو. مجہول. لا یقعد لا یقعدو لا یقعدانی لا یقعدونا لا تقعدو لا تقعدانی لا یقعدنا لا تقعدو لا تقعدانی لا تقعدونا لا تقعدینا لا تقعدانی لا تقعدنا
لا اقعدو لا نقعدو. اب آ جائے گا حضرت فعل نفی تاقید ولن ناصبہ. نفی تاکید بلند ناصبہ. جی ہاں. ناصبہ جی. لن يقعد لن يقعدا لن يقعدا لن يقعدا لن يقعدوا لن تقعدا لن تقعدا لن يقعدنا لن تقعد لن تقعدا لن تقعدا لن تقعدوا لن تقعدي لن تقعدا لن تقعدنا لن تقعدنا لن تقعدنا لن اقعدنا لن نقعدنا. اب آ جائے گا حضرت لن فعل اقعدا لن نقعدا. جی لن اقعدا لن نقعدا. آ جائے گا فعل نفی تاقید مجہول بلند ناصبہ. یہ تو لن مجہول کا آپ کو بتا دی نا ابھی. یہ مجہول سنائی تھی معلوم سنائی تھی؟ معلوم سنائی دی حضرت. تو معلوم آپ نے پھر غلط سنا دی نا. لم یقعد آتا ہے نا. جی لم یقعد. ہاں جی حضرت تو پھر میں اصل معروف دوبارہ سے سناتا ہوں. جی جی چلے جی مجہول سنائے چونکہ مجہول سنائے. جی 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 ٹھیک. اور کی بھی ہونی چاہیے. جی 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 حضرت جی. ہاں. لن يقعدا لن يقعدا لن يقعدوا لن تقعدا لن تقعدا لن يقعدنا لن تقعدوا لن تقعدا لن تقعدا لن تقعدوا لن تقعدي لن تقعدا لن تقعدنا لن اقعدنا لن اقعدا لن نقعدا. ادا لن نقعدا. جی چلے ٹھیک ہے. ابھی ادھر عبد المجید صاحب سے سنتے ہیں. عبد المجید صاحب آپ اس کا امر سنائیے. السلام علیکم عبد المجید صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ جی برہان بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے حضرت؟ خیر خیریت ہے؟ جی سر الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ماشاء اللہ ماشاء پیچھے میں صحیح نہیں تھا اس لیے کچھ دن غیر حاضر رہا. اچھا کوئی بات نہیں. خیر ہے خیر ہے کوئی نہیں. چلو آپ امر کی گردان سنا پائیں گے آپ؟ ہاں جی یہ اقعدانی اقعدون یہ والی حضرت نا. جی جی ہاں جی یہ ہے فعل امر معروف حاضر کی. پہلے سناتا ہوں. اقعدانی اقعدون پھر اقعد اقعدا اقعدو اقعدی اقعدا اقعدن. اقعدی اقعدا اقعدنا. پھر اس کے بعد حضرت آ جائے گی امر غائب اور متکلم کی. جی ہاں. لیقعد لیقعدا لیقعدو لتقعد لتقعدا لیقعدنا لتقعد لتقعدا لتقعدو لتقعدی لتقعدا لتقعدنا لاقعد لنقعد. ہاں جی ہاں جی اس کی مجہول حضرت ہو جائے گی. پہلے مجہول امر جو ہے امر حاضر کی سناتا ہوں. ٹھیک ہے تو وہ ہو جائے گی حضرت یعنی وہ بھی تو یہ ایسے ہی ہو جائے گی نا. اقعد ہاں لتقعد لتقعدا لتقعدو ہاں جی وہ اس میں لتقعدی. ساروں میں یعنی ایک ہی آ جائے گا اصول. ہاں ہاں یعنی اس میں حضرت شروع سے سناتا ہوں پہلے غائب کے صیغوں سے. جی جی لیقعد لیقعدا لیقعدو لتقعد لتقعدا لیقعدنا لتقعد لتقعدا لتقعدو لتقعدی لتقعدا لتقعدنا لأقعد لنقعد. جی آگے حضرت اب اس کی نفی سنا دوں لا نفی کی خالی کہ کچھ اور آگے سناؤ. آگے جو ہے نا اس کا پہلے معلوم سنا ہے نا. لیقعد لیقعدا لیقعدو لتقعد لتقعدا لیقعدنا. اس کے بعد اقعد اقعدا اقعدو اقعدی اقعدا اقعدنا لاقعد لنقعد. پھر لیقعد لیقعدا لیقعدو لتقعد لتقعدا لیقعدنا. پھر لتقعد لتقعدا لتقعدو اچھا لتقعدی یہ آپ یعنی وہ نون سکیلا والی کہہ رہے ہیں نا. نہیں 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 میں جیسے معلوم والی کہہ رہا ہوں. مجہول والی نہیں کہہ رہا. سکیلا والی نہیں کہہ رہا. جی جی آپ حضرت یہ کہہ رہے ہیں صرف لا نفی والی آگے کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ امر معلوم کی سنائے. یعنی جی اس ٹھیک میں غائب کے بھی صیغے آ جائیں. اس میں جو ہے وہ مخاطب کے بھی صیغے آ جائیں. اس کو متکلم کے بھی صیغے آ جائیں.
پھر اس کے بعد امر مجہول کی سنائے جس میں غائب کے بھی سیگے آ جائیں، مخاطب کے بھی سیگے آ جائیں اور متکلم کے بھی سیگے آ جائیں۔ جی ٹھیک ہے حضرت، دوبارہ سناؤ۔ ہاں لیا کود سے سنا ہے، لیا کود، ٹھیک ہے حضرت، لی یک اد، لی یک ادا، لی یک ادو، لی لیا تک، کودو، لیا کودو، لی یک ادو، ہاں اس کے بعد حضرت آئے گا لی تک نہیں ادا، اد، لے لی تک ہاں ٹھیک ہے، لی تک تک ادا، لی تک لتک اد، لتک اد، تک اد، لتک تک ادا، لی یک ادنا، ہاں، پھر اس کے بعد حضرت آ جائے گا لی تک اد، لی تک اس کے بعد ادا، آ جائے گا اک اد، اک ادا۔ ہاں جی، ہاں جی، پھر آ جائیں گے حاضر کے، اک اد، جی جی اک ادا، اک ادو، اک ادی، اک ادا، اک ادنا، اس کے بعد حضرت آ جائے گا یہ لی اک اد، لی نک اد۔ ہاں جی اب چلے مجہول حضرت آ ٹھیک جائے ہے، گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابھی جو ہے نا ہم چلتے ہیں ذرا، اور بھی جی جی شان رضوی صاحب السلام علیکم۔ جی ذیشان رضوی صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ عبد المجید صاحب سن رہے ہیں؟ علی بھائی سن رہے ہیں؟ علی احمد صاحب؟ جی جی حضرت سن رہا ہوں۔ اچھا السلام علیکم ورحمۃ آپ، اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبد المجید صاحب آپ نے کچھ تیاری کی ہے گردان کی؟ جی یہ تو گردانیں تھوڑی سی کمزور ہے میری، یہ آخری یہ والی، باقی تو تھوڑا بہت کوئی ہو جائے، تھوڑا سا ہے ابھی۔ اچھا تو سنائیں جہاں تک آپ کو آتی ہے، آپ یوں سنائیں نا، داخلہ جد کھولو سے سنائیں، جو بھی آپ کو آتی ہے، جتنے تک آتی ہے آپ وہاں تک سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دخل دخلا دخلو دخلت دخلتا دخلنا دخلتا دخلتما دخلتم دخلتی دخلتما دخلتن دخلتو دخلنا۔ جی آگیا گیا مجبول۔ جی آپ دخلا دخلا دخلو دخلت دخلتا دخلنا دخلتا دخلتما دخلتم دخلتی دخلتما دخلتن دخلتی دخلنا۔ دخل تو دخلنا، جی آگے اس کا آگے، آ جائے گا مضارع۔ ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یدخلو ہوں یدخلو یدخلان یدخلون تدخلو تدخلان یدخلنا تدخلو تدخلان تدخلون تدخلو تدخلان تدخلو تدخلان تدخلون تدخلینا تدخلان تدخلنا ادخلو ندخلو۔ تدخلنا، ادخلو ندخلو۔ جی اچھا چلے ٹھیک ہو گیا جی۔ ذیشان رضوی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آپ نے کچھ گردان یاد کی ہے؟ جی حضور کچھ یاد کیے ہیں۔ چلے آگے سنائیں، آپ فعل مضارع مجہول سے سنائیں، یدخلو یدخلانے۔ یدخلو یدخلان یدخلون تدخلو تدخلان یدخلنا تدخلو تدخلان تدخلون تدخلین تدخلان تدخلین تدخلان تدخلنا ادخلو ندخلو۔ آگے آگے حضور مضارع سے آگے اسم کی۔ جی چلے آگے ہم سبق پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی حضور۔ یہ ضرور آ رہی۔ چلے جی، سبق نمبر 27واں ہمارا ہو چکا تھا، اب سبق نمبر 28واں ہم پڑھیں گے، یوں ہے نا کہ 28واں پڑھ لیا تھا؟ حضور 28 ہو گیا۔ ہو گیا تھا 29واں، ٹھیک ہے جی۔ اسبوعن، اسبوعن کا معنی ہے ہفتہ،
تو آپ سبھی جتنے بھی ہیں نا وہ سارے آپ تیار رہیے گا، میں نے آپ سے معنی پوچھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ساروں نے تیار رہنا ہے، اور میں نے آپ سے اس کا معنی پوچھنا ہے درمیان میں۔ الجمعہ تو مانے جمعہ، الجمعہ تو مانے جمعہ، السبت مانے سنیچر یعنی ہفتہ، الاحد مانے اتوار، الاثنین مانے پیر، الثلاثہ مانے منگل، الاربع مانے بدھ، الخمیس مانے جمعرات۔ جی عبدالمجید صاحب، اسی طرح آپ یہاں بولتے ہیں عرب شریف میں؟ جی ایسے ہی سارا، سارا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی۔ اچھا جی، ام سے مانے گزشتہ کل، غداً غدن، غدن مانے آئندہ کل، یہ بعد چینج ہے۔ غدن۔ حضرت یہ السبت کا معنی جو سینچر ہے یہ ہمارا اردو میں ہفتے کا دن ہے، ہاں ہفتہ ہفتہ، وہ ورنہ سینچر اردو میں عام طور پہ نہیں بولتے نا۔ سنیچر ہے، سنیچر اصل میں لفظ ہے سنی- سنیچر، ٹھیک ہے نا جی؟ جی ٹھیک، لفظ سینچر نہیں ہے، سنیچر ہے۔ جی ٹھیک ٹھیک۔ اس کے بعد ہے جی ام سے مانے یہ کیا بعد غدن مانے پرسوں، قبل ام سے مانے پرسوں کا گزشتہ، ایون مانے کون سا، متا مانے کب، فی الاسبوع سبعۃ ایام، کون بتائے گا؟ جی برہان بھیا بتائیں۔ جی حضرت ہو جائے گا فی کا مطلب میں، اسبوع ہفتے میں، سب آتو مطلب 7 ایام، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 دن ہیں۔ 7 دن ہیں۔ اچھا جی، الیوم الاول هو الجمعۃ، جی رافع بین۔ اليوم الاول پہلا دن، هو الجمعۃ جمعہ، پہلا دن جمعہ ہے۔ ہاں، والیوم الثانی هو السبت، مبشر بھائی۔ مطلب اور دوسرا دن سنیچر ہے۔ ہاں اچھا، آپ کے انڈیا میں تو سنیچر بولتے ہیں نا؟ انڈیا میں ہاں شنیچر بولتے ہیں، ویسے ہندی میں شنیوار بولتے ہیں سر۔ ہاں شنیوار بولتے ہیں، شنیوار، جی جی، سنیچر تو اردو کا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ والیوم الثالث هو الاحد، جی دیشان صاحب۔ والیوم الثالث هو الاحد، اس کا معنی بتائیے ذیشان رضوی صاحب۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، جی عبدالمجید صاحب آپ بتائیں۔ والیوم الثالث هو الاحد، والیوم اور دن، الثالث تیسرا، الثالث هو الاحد، تیسرا دن، والیوم الثالث هو الاحد اور تیسرا دن اتوار ہے۔ ہاں، والیوم الرابع هو الاثنین، جی رافع بین۔ والیوم الرابع، اور چوتھا دن پیر کا دن۔ ہاں، والیوم الخامس هو الثلاثاء، جی احمد رضا صاحب، علی رضا صاحب جی، علی احمد صاحب جی۔ جی اور 5واں دن منگل کا ہے۔ ہاں جی آگے، والیوم السادس هو الاربع، چھٹا دن جو ہے وہ اربع کا ہے، والیوم السابع هو الخمیس، اور 7واں دن جمعرات کا۔ الجمعۃ عید المؤمنین، جمعہ مومنین کی عید ہے، الجمعۃ یوم العطلۃ للمؤمنین، کہ جمعہ جو ہے وہ چھٹی کا دن ہے مومنوں کا۔ ولد نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیر والے دن پیدا ہوئے۔ امس کان یوم السبت، کل
ہفتہ تھا، غدن یکون یوم الاحد، کل اتوار ہوگا، آئندہ کل۔ جی مبشر بھائی۔ حضرت میں یہ پوچھ رہا تھا، یہ آیا تھا الجمعۃ عید المؤمنین، حضرت عید المؤمنین یہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے نا حضرت، تو جیسے جی جی مضاف جی الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہاں مومنین آنا چاہیے تھا حضرت۔ اصل میں کیا ہے کہ یہاں پر جو جمع مؤنث سالم ہے نا، اس کا اعراب آپ ابھی پڑھیں گے۔ ابھی یہ جمع مؤنث سالم کا جو نون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مفتوح، تو جمع مؤنث سالم پر جب کسرہ پڑی جاتی ہے نا تو اس کا یا ماقبل مکسور کے ساتھ پڑی جاتی ہے۔ اصل میں یہ تھا مومنون، تو جب جو ہے نا ہم اس پر جو ہے نا فتح پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے مومنین، یعنی اس کی دو حالتیں، تین حالتیں آتی ہیں۔ حالت رفع میں مومنون ہوتا ہے، حالت نصبی جری میں مومنین ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ جی سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی جی حضرت کلیئر۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی قبل امس کان یوم الجمعہ، قبل امس کا معنی کیا ہے؟ جی کون بتائے گا قبل امس؟ جی برہان بھائی۔ حضرت یعنی گزشتہ کل سے پہلے، ہاں، پرسوں گزشتہ۔ پرسوں گزشتہ۔ ہاں، تو بعد غدن یکون یوم الثلاثاء، ثلاثاء۔ جی اس کا معنی کون بتائے گا؟ رافع بین بتائیں گی۔ جی وبعد غدن یکون یوم الثلاثاء، غدن آنے والا دن، بعد آنے والا، غدن بعد غدن کا معنی کیا ہے؟ یعنی آئندہ کل، آئندہ پرسوں۔ آئندہ پرسوں سر، ہاں یعنی بعد اگلے دن آئندہ پرسوں، یومن کے بعد اگلا دن یوم الثلاثاء، منگل۔ ہاں منگل ہے۔ جی برہان بھائی۔ حضرت یہ بکرا بھی تو کہتے ہیں نا یہاں پہ، یہ کل آنے والے کل کو، اور غدن اور بکرا سیم ہے؟ نہیں، بکرا جو ہے نا اس کا بھی معنی یہی ہے، بکرا کا بطال، بکرا بنے کل آنا، ٹھیک ہے نا یعنی جی۔ غدن اور ویسے بکرا سیم آنا ہے؟ جی یہ ہے اصل میں تقریباً پھر سیم یہ عرب شریف میں بکرا ہی بولا جاتا ہے نا عام طور پر، بکرا اور امس، بکرا بعد بکرا، پرسوں کو بولتے ہیں بکرا ہاں بعد بکرا۔ لیکن یہ ہے کہ غدن بہت کم استعمال کرتے ہیں نا۔ جی ہاں جی جی، بکرا بال ہو جاتا ہے بالکل، تعال بکرا، ہمارے تعال بکرا۔ ہمارے ادھر وہ بکرا ہمارے ہی بولا دوست، جاتا ہے، بکرا، بکرا بعد ہاں بکرا۔ وہ ہمارے دوست جو حضرت ایک اور سوال تھا، یہ جی جیسے جی ہم وہ سحری کی جو نیت کرتے ہیں آج کل، اس جی میں جی، بھی تو وہ غدن ہے لفظ؟ ہاں تو غدن کا لفظ استعمال درست ہے، مناسب ہے۔ نہیں نہیں حضرت، میرے کہنے کا مطلب ہے غدن اور غدن یہ ایک ہی لفظ ہے یا الگ الگ ہیں؟ اصل میں دیکھیں بات یہ کہ جو مجھے جہاں تک جو ہے نا سمجھ میں آ رہا ہے نا، بکرا کا معنی ہوتا ہے کہ صبح کا فرسٹ ٹائم، ٹھیک ہے نا جی۔ تعال بکرا کا مطلب یہ کہ صبح فرسٹ ٹائم آنا، ٹھیک ہے جی۔ غدن کا معنی کیا ہو جائے گا؟ کل جس ٹائم آ جاؤ۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ جو میرے سمجھ میں آئی یہ بات، اب مزید جو ہے نا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ ہمارے جو ہے نا ایک طالب علم تھے، دوست تھے، وہ پڑھتے تھے مصر میں، پڑھنے کے لیے نئے نئے گئے، تو جب وہ گئے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ان کا کوئی دفتری کام ہوتا تھا نا، تو وہ ان سے کہتے تھے کہ بھائی تعال بکرا، تعال بکرا۔ اس بیچارے کو سمجھ میں نہ آیا، انہوں نے کہا جی میں تو ان کے بکرے سے پھنس گیا ہوں۔ تو بکرا جو ہے نا وہ ذرا اس کو کہتے ہیں صبح کے ٹائم کو، مطلب یہ کہ صبح کے ٹائم آنا، صبح کے ٹائم آنا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ حضرت میں بھی یہی کہہ رہا تھا نا، غدن اور غدن جیسے وہ روزے کی جو نیت کرتے ہیں، ہاں ہاں وہ بھی یعنی اگر اعراب نہ ہو تو لفظ سیم ہے نا؟ جی ہاں جی ہاں۔ اچھا جی، آئیے یومن ہاذا، آج کون سا دن ہے؟ ہاذا یوم الاربع، آج بدھ کا دن ہے۔ آئیے یومن کان امسی، کل کون سا دن تھا؟ امس کان یوم الاحدی، کل جو ہے وہ اتوار تھا۔ ایو یومن کان، ایو یومن یکون غدن، کل کون سا دن ہوگا؟ غدن یکون یوم الثلاثاء، کل جو ہے وہ منگل ہوگا۔ زید یذهب الى مدرسۃ کل یوم الا یوم الجمعۃ، زید ہر دن مدرسے جاتا ہے مگر جمعے کے دن۔
انا اذهب الى کراچی یوم السبت، میں کراچی جاتا ہوں ہفتے والے دن، والذی یرجع من ملتان یوم والدی یرجع من ملتان یوم الاربعاء، میرے والد لوٹتے ہیں ملتان سے بدھ والے دن۔ کم یومن فی الاسبوع، کتنے دن ہوتے ہیں اسبوع میں، ہفتے میں، فی الاسبوع سبعۃ ایام، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ ما ہے ایام الاسبوع، کہ بھئی کون سے ہیں ہفتے کے دن، ایام الاسبوع فی ہے ہذہ، ہفتے کے دن یہ ہیں، الجمعۃ والسبت والاحد والاثنین الثلاثاء والاربعاء الخمیس۔ ای یوم ھذا، آج کون سا دن ہے، ھذا یوم السبت یا سیدی، آج اتوار، آج ہفتے کا دن ہے میرے سردار۔ یومن کان، ہم سے کل کون سا دن تھا، کان ہم سے یوم الثلاثاء، کل جو ہے وہ پیر کا دن تھا۔ ایو یومن یکون غدن، کل کون سا دن ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، کل جو ہے وہ خمیس کا دن ہوگا۔ حل الیوم یوم الاربع، کیا آج کا دن بدھ کا دن ہے، لا بل الیوم یوم الثلاثاء، کہ آج کا دن جو ہے وہ منگل کا دن ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا جی آج کا دن جو ہے نا وہ منگل کا دن ہے۔ اس کے بعد ہے پھر متی یذهب زید الی بہاولپور، کہ زید بہاولپور کب جائے گا، زید یذهب الی بہاولپور یوم الاحد، زید جو ہے بہاولپور جو ہے وہ اتوار والے دن جائے گا۔ متی یرجع من بہاولپور، بہاولپور سے کب واپس آئے گا، یرجع زید من بہاولپور یوم الاثنین، پیر والے دن بہاولپور سے واپس آ جائے گا۔ متی یاتی خالد من حیدرآباد، خالد حیدرآباد کب آئے گا، یاتی خالد من حیدرآباد یوم السبت، کہ ہفتے والے دن خالد جو ہے وہ حیدرآباد آئے گا۔ هل تذهب الى مدرستك یوم الاحد، کیا تم اپنے مدرسے میں جاتے ہو اتوار دن، لا اذهب اليوم الاحد الى مدرستی، نہیں میں جو ہے نا میں جو ہے نا جاتا ہوں، لا اذهب اليوم، نہیں جاتا میں اتوار والے دن اپنے مدرسے میں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آپ کا میں نے کام آسان کر دیا، پہلے تو آپ کو جو ہے وہ سوالات جوابات دینے پڑتے تھے، اب آپ کے جو ہے نا یہ صرف اردو سے عربی جو ہے یہ ترجمہ ہے، یہ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم ذرا چلتے ہیں بہار شریعت پر چلتے ہیں۔ جی عبد المجید صاحب، یہ آپ کو کچھ یاد تھا، کون سا تھا صفحہ؟ جی حضور، میں نے جو اس ٹائم آخری پڑھا تھا اس ٹائم تو اس میں پڑھا تھا یہ پیج نمبر 54۔ جی ٹھیک ہے، یہ 53 کا، اور ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ 53 کا آخری پڑھا تھا، تکبیرات تشریق جو آخر میں وہاں پہ ختم کیا کیونکہ تھا۔ ہم نے وہ پڑھنا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک حصے کا ہم نے مکمل کیا تھا، ٹھیک ہے نا جی، ایک حصے کا ہم نے مکمل کیا تھا، اب دوسرے حصے کا ہم نے پڑھنا تھا، ٹھیک ہے نا جی، یہ حصہ 4 کا ہم نے پڑھنا تھا، جی ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم نے یہ اعلام ہم نے پڑھ چکا تھا جی، مبشر بھائی ٹھیک ہے نا جی، جی حضرت، پڑھا تھا، اعلام پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ حضرت میرے کو ایسا ذہن ہے کہ پڑھ لیا ہی جائے۔ جی رافع بین، آپ کو کچھ یاد ہے؟ حصہ سوم کا ہم نے پڑھنا ہے، حصہ سوم کا، ٹھیک ہے جی، ہاں یہ ٹھیک ہے، 54 آ گیا نا، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، حصہ سوم کہتے ہیں، حصہ سوم مرتد وہ شخص ہے جو اسلام کے بعد کسی امر کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہو، یعنی زبان سے کلمہ کفر بکے
جس میں تعبیر صحیح کی گنجائش نہیں ہو۔ یوں ہی بعض افعال بھی ایسے ہیں جن سے کافر ہو جاتا ہے، مثلا بت کو سجدہ کرنا، مصحف شریف کو نجاست کی جگہ پھینک دینا ہے۔ شفق کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے مذہب میں اس سفیدی کا نام ہے جو جانب مغرب میں سرخی ڈوبنے کے بعد جنوباً شمالاً صبح صادق کی طرح پھیلتی ہوتی ہے رہتی ہے۔ صبح صادق ایک روشنی ہے، ایک مشرق کی جانب جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے، اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں جنوباً شمالاً دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے۔ صبح کاذب صبح صادق سے پہلے آسمان کے درمیان میں ایک دراز سفیدی ظاہر ہوتی ہے جس کے نیچے سارے افق سیاہ ہوتا ہے، پھر یہ سفیدی صبح صادق کی وجہ سے غائب ہو جاتی ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ سایہ اصلی وہ سایہ جو نصف یہ النہار ہو کے نہیں وقت چکا، نزدیک ہوتا ہے۔ جی یہ ہو نہیں چکا پہلے، یہ تو اس کے اگلا پیج جو نہیں یہ بھی ہو چکا تھا، ہم نے پچھلی دفعہ نہیں پڑھا نہیں تھا نہیں یہ لاحق مسبوق کیا ہے، تکبیرات تشریق بھی پڑھی تھی 40 نمبر تک۔ نہیں لاحق تھوڑا آگے ہاں کریں آپ، اپنا آگے کریں، یہ والا یہ پڑھ چکے ہیں ہم، یہ اچھا پیچھے پیچھے یہ تھوڑا اوپر اعلام کریں، بھی پڑھ چکے، اعلام بھی پڑھ چکے ہیں نا؟ جی تھوڑا اوپر کریں یہ پڑھ چکے ہیں نا؟ ہاں جی 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 ٹھیک ہے، یہ حصہ چہارم کا پڑھنا تھا۔ جی ہاں جی، شفع اول 4 رکعت والی نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو شفع اول اور آخری 2 رکعتوں کو شفع ثانی کہتے ہیں۔ المعروف کالمشروط ہے، یہ فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ معروف مشروط کی طرح ہے، یعنی جو چیز مشہور ہو وہ طے شدہ معاملے کا حکم رکھتی ہے۔ معہود یہ فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ معہود مشروط کی طرح ہیں، یعنی جو بات سب کے ذہن میں ہو وہ طے شدہ معاملے کا حکم رکھتی ہے۔ وطن اصلی سے مراد کسی شخص کی وہ جگہ ہے جہاں اس کی پیدائش ہے، یا اس کے گھر کے لوگ وہاں رہتے ہیں، یا وہاں سکونت کر لی ہے اور یہ ارادہ ہے کہ یہاں سے نہ جائے گا۔ وطن اقامت وہ جگہ ہے کہ مسافر نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا وہاں ارادہ کیا ہو۔ پھر کہتے ہیں شیخ فانی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی ہو کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو جانے نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے گا، تو یہ شیخ فانی ہے۔ مکاتب آقا اپنے غلام سے مال کی ایک قدر مقدار کر کے یہ کہہ دے کہ اتنا ادا کر دے تو آزاد ہے، اور غلام اس کو قبول بھی کر لے تو ایسے غلام کو مکاتب کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایام تشریق یوم نہر قربانی، یعنی 10 ذوالحج کے بعد 3 دن 11 12 13 کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ صاحبین فقہ حنفی میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے صاحبین کہتے ہیں، ان کو صاحبین کہتے ہیں۔ صاحبین کس کو کہتے ہیں؟ حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ کو۔ اچھا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا معین حصہ قرآن و حدیث میں بیان کر دیا گیا، وہ اصحاب فرائض، ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں۔ اسبا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا حصہ مقرر نہیں، البتہ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد بچا ہوا مال لیتے ہیں، اور اگر اصحاب فرائض نہ ہو تو میت کا تمام مال انہی کا ہوتا ہے۔ ذوی الارحام قریبی رشتہ دار، اس سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو نہ تو اصحاب فرائض میں سے ہیں اور نہ ہی اسبات میں سے ہیں۔ لحد قبر کھود کر اس میں قبلے کی طرف میت کی رکھنے کی جگہ بنا لینے کو لحد کہتے ہیں۔ غیر شفعہ غیر منقول جائیداد کو کسی شخص نے جتنے میں خریدا اتنے ہی میں اسے اس جائیداد کے مالک ہونے کا حق جو دوسرے شخص کو حاصل ہو جاتا ہے اسے شفعہ کہتے ہیں۔ جماعت نوافل بالتدائی تدائی کا لغوی معنی ہے ایک دوسرے کو بلانا، جمع کرنا، اور تدائی کے ساتھ جماعت کا مطلب ہے کم از کم 4 آدمی ایک امام کی اقتداء کریں۔ دار الحرب وہ دار جہاں کبھی سلطنت اسلامی نہ ہوئی ہو یا ہوئی اور پھر ایسی غیر قوم کا تسلط ہو گیا جس نے شاعر اسلام مثل جمعہ، عیدین، اذان، اقامت جمعہ یک لخت اٹھا دیے اور شعائر کفر جاری کر دیے، اور کوئی شخص امان اول پر باقی نہ رہے اور وہ جگہ چاروں طرف سے دارالاسلام میں گھیری ہوئی نہیں تو وہ دارالحرب ہے۔ دارالاسلام کے دارال ہونے کے شرائط، دارالاسلام کے دارالحرب ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔
اہل شرک کے حکام اعلی اعلان جاری ہوں اور اسلامی احکام بالکل جاری نہ ہوں، دارالحرب سے اس کا اتصال ہو جائے، کوئی مسلم یا ذی امان اول پر باقی نہ ہو۔ دارالاسلام وہ ملک ہے کہ فی الحال اس میں اسلامی سلطنت ہو یا اب نہیں تو پہلے تھی، اور غیر مسلم بادشاہ نے اس میں شعائر اسلام مثل جمعہ، عیدین، اذان و اقامت و جماعت باقی رکھے ہوں تو وہ دارالاسلام ہے۔ نماز مغرب کی نماز صلاۃ الاوابین، نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل پڑھنا۔ تحیت المسجد کسی شخص کا مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 یا 4 رکعت نفل نماز پڑھنا، ٹھیک ہے نا جی۔ تحیت الوضو وضو کے بعد آدھا خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ نماز اشراق فجر کی نماز پڑھ کر سورج طلوع ہونے کے کم از کم 20 منٹ بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا، نماز اشراق کی۔ نماز چاشت آفتاب بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار شرعی تک 2 یا 4 یا 12 رکعت نفل پڑھنا۔ نماز واپسی سفر سے واپس آ کر مسجد میں 2 رکعتیں ادا کرنا۔ صلاۃ اللیل ایک رات میں نماز عشاء جو نوافل پڑھے جائیں ان کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں۔ نماز تہجد نماز عشاء پڑھ کر سونے کے بعد صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے جس وقت آنکھ کھلے اٹھ کر نوافل پڑھنا نماز تہجد ہے۔ نماز استخارہ جس کام کے کرنے نہ کرنے میں شک ہو اس کو شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا پھر دعائے استخارہ کرنا۔ صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل جن میں 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ نماز حاجت کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو اس کی خاطر مخصوص طریقے کے مطابق 2 یا 4 رکعت نماز پڑھنا۔ صلاۃ الاستخارہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے 2 رکعت نماز جو مغرب کے بعد کسی حاجت کے لیے پڑھی جائے، ٹھیک ہے جی۔ توبہ و استغفار تو نماز توبہ استغفار کی خاطر توبہ و استغفار کی خاطر نماز نفل نماز ادا کرنا ہے۔ صلاۃ الرغائب رجب کی پہلی شب یعنی بعد نماز مغرب کے 12 رکعت نفل مخصوص طریقے سے ادا کرنا۔ سجدہ شکر کسی نعمت کے ملنے پر سجدہ شکر کرنا۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ ریاض الصالحین ملاقات کے وقت عاطلانہ خندہ روئی سے پیش آنا، نیک لوگوں کے ہاتھوں کو بوسہ دینا، نیر شفقت کے طور پر اپنی اولاد کو چومنا، سفر سے آنے والے کو گلے لگانا مستحب ہے، البتہ جھکنا مکروہ ہے۔ حضرت ابن خطاب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مصافحہ کا رواج تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اہل یمن حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یمن والے آئے ہیں اور یہ پہلے ہیں جنہوں نے مصافحہ کیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان باہم ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی یا دوست سے ملاقات کرتا ہے تو کیا وہ اس کے لیے جھکے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کیا معانقہ کرے، اس کا بوسہ لے؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرے؟ فرمایا ہاں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا چلو اس نبی کے پاس چلیں، تو اس کے ساتھی نے کہا انہیں نبی نہ کہو، اگر انہوں نے تیری بات کو سن لیا تو ان کی آنکھیں چار ہو جائیں گی، فخر کریں گے۔ بس وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 9 روشن آیات دلائل کے بارے میں پوچھا۔ راوی نے حدیث یہاں تک ذکر کی کہ ان دونوں نے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک نبی ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعے کے ضمن میں فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا گھسیٹتے ہوئے ان کے پاس تشریف لے گئے، انہیں گلے لگایا اور بوسہ دیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا کسی نیکی کو ہلکا نہ جانو،
اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آنا ہو۔ اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوما۔ حضرت اقرا بن حابس تیمی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ چلو جی، یہ آپ کی کتاب یہاں پر ختم ہو گئی۔ آج مفتی صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، پھر جو مفتی صاحب نے کہا آپ کو وہ کتاب شروع کرائی جائے گی۔